الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء او كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ اللولا بکمالہ بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند صلاۃ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ جڑا پڑھ سکتے مل کے پڑھ لوے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ بابا سے بلند پڑھیے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا
رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، مل کے آکھیے مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ ذرا سینے دا ہاتھ، سینے دا ٹلا کے ہاتھاں اٹھا کے بابا سے بلند پڑھیے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ ذرا ہاتھاں اٹھا کے آکھو مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی ماند، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی ماند، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ۔ قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے اسی جتھے بھی پکاریے ساڈے نبی سن دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ۔ شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ، حشر کے روز جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا، درود لا محدود امام الانبیاء حبیب خدا اشرف انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین سامعین عشاقان مصطفیٰ
دیوانگان صحابہ کرام، محبان اہل بیت، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، علماء، نعت خوانان شیریں لسان، سادات کرام، اج دی زیر صدارت پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا بابا جی افتخار صاحب نشاہی قادری، آستانہ عالیہ 232 چک رسالہ فیصلہ آباد، اور خصوصی آمد پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید حبیب الرحمن شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، اور خصوصی آمد چودھری جناب ذیشان احمد چٹھا صاحب، خصوصی تعاون رانا محمد جمیل صاحب، رانا مبارک علی، رانا محمد اصغر، رانا محمد عارف، رانا محمد حسنین، رانا محمد شہزاد کیلم والا شریف، رانا محمد عبداللہ، رانا محمد اسلم، رانا محمد حنیف، رانا محمد رفیق نشاہی صاحب، رانا صدام حسین، اور ممبر رانا محمد عرش صاحب نے اپنے گھر دے اندر محافل میلاد مصطفیٰ سجائی برائے ایصال ثواب۔ محمد ارشد صاحب، محمد جمیل صاحب، مبارک علی صاحب، ان کے والدین دے ایصال ثواب واسطے انہوں نے اپنے والدین واسطے سجائیے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اج دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے رب وحدہ لا شریک انہاں دوواں دی بخشش و مغفرت فرما کے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغائیں چو باغ بنائے۔ بڑے ہی خوش نصیباں، خوش بختاں، بڑے ہی مقدر والیاں کہ اللہ نے اپنے حبیب دے ذکر واسطے سانو توفیق بخشی ہے۔ نصیب اس دا ہی چنگا ہوندے جنہوں اللہ منتخب کر لاوے اپنے ذکر واسطے یا اپنے یار دے ذکر واسطے۔ اور یاد رکھنا جیڑی گھڑی جیڑا وقت ذکر خدای چو گزریا، ذکر مصطفیٰ چو گزریا، رب کعبہ دی قسم نجات دا سبب بن جائے گا۔ اور میں مبارکباد پیش کردہ رانا ممبر محمد ارشد صاحب نو کہ انہوں نے اپنے گھر وچ محافل سجائیے اور اس گل دا ثبوت دیتے کہ اسی مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق بھی ہاں اور سانو خوشی بھی ہوئی ہے۔ بھائی خوشیوں کر دے جن ال کوئی نعمت آئی ہوئے، الحمدللہ ساریاں نعمتاں تو ود کے اللہ دی نعمت اندہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کی تھی اس تو قبل یاد رکھ لو اور دل دے لکھ لو، ذہن نشین کر لو، جے کر لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد ان دی خوشی چاچا ابو لہب کرے، حالانکہ ہے کافر، ان دی مذمت پوری صورت لہب اتری ہے، نبی سمجھ کے اس میلاد نہیں کیتا، توجہ ہے، نبی سمجھ کے اس خوشی نہیں کی تھی، صرف بتیجہ ہون دے ناتے اس خوشی کی تھی ہے۔ یار جے کر ابو لہب کافران دا سردار لجپال کریم دی آمد تے خوشی کرے تے مرنے تو بعد اللہ اس نو محروم نہیں رکھ دا، انہوں قبرے پانی بھی مل دے تے شہد بھی مل دیئے،
کیونکہ جدو ابو لہب دی موت واقع ہوئی تے خواب دے اندر رشتہ دارہ نے ویکھیا. توجہ میرے ال غور میرے ال بھائی بڑی محنت نال میں جناب دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں گلدستہ. میرے ال توجہ کرو گپاں چھڑ دیو. یاد رکھو امام الانبیاء نبی پاک کری صلاۃ والسلام دے غلام ہو. ابو لہب جدو فوت ہو گیا رشتہ دارہ نے خواب وچ ویکھیا تے پوچھا کی حال ہے؟ او سکیا حال خراب ہے پر جدو سوار دا دن آوندے جس انگلی نال میں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی اپنے بھتیجے دی خوشی اندے چو شہد بھی ملتے دودھ بھی ملتے. او یار جے کر ابو لہب بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے تے رب انہوں مرحوم نہیں رکھ دا محروم نہیں رکھ دا. جے محمد دا نوکر مصطفیٰ دا امتی مصطفیٰ دا غلام امام الانبیاء دی آمد تے میلاد کرے گا خوشی کرے گا رب کعبہ دی قسم دنیا تے بھی نفع ہوئے گا قبر اچ بھی نفع ہوئے گا حشر دے میدان اچ بھی نفع ہوئے گا. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. اور اعتراض کر دینے معترضین دیکھو نا یہ سنی میلاد مہینے چ بڑا خرچ کر دینے کسے بیوہ نو دے چھڑن کسے یتیم بچی دی شادی کر دیں. اچھا انہوں یاد صرف میلاد مہینے چاہندے باقی دن ہے جنہوں یاد ہی کو نہیں ہوندہ. توجہ ہے. اور یاد رکھنا پاک نبی دی آمد تے خوشی کرنا میرے نبی دے صحابہ دی سنت ہے. اے آپڑے تے آپڑے غیرہ نے بھی لکھے. عبدالحق العبادی جڑا ہے نا اس اپنی کتاب اچھ لکھے اور عبدالحق وہ ہے جن دی تقریر مولوی امداد اللہ مہاجر مکی نے کی تھی اس کتاب دی. بہت بڑا عالم ہے دیوبندی اور وہابیاں دا. اس اپنی کتاب اچھ لکھے کہ ابو دردہ لجپال کریم آکری صلاۃ والسلام دے نال نے چل دے حضرت عامر انصاری دا گھر آیا تے ان دو تقریر دی آواز آئی. جس طرح آج اسی بے کے امام الانبیاء دی آمد تے خوشی کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں نعت خوانی ہو رہی ہے. میرے تو پہلے خطاب بھی ہوئی ہے تلاوت بھی ہوئی ہے. میں بھی مصطفیٰ دی آمد دیاں گلنا سنا رہے نبی پاک دی عظمت شان. حضرت عامر انصاری این 12 ربیع الاول نو اے حدیث امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی ہے عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھی ہے انہاں دے مولوی نے بھی لکھی ہے دیوبندیاں اور وہابیاں دے کی نبیاں دے سردار نے جدو باز سنیا آمنہ دلال نے خطاب سنیا میرے نبی نے حضرت ابو دردہ نے فرمایا اے ابو دردہ آج چلیے عامر انصاری دے گھر ویکھیے کی پیا کر دے. حالانکہ میرا نبی جان دے میرا نبی ہوئے مصطفیٰ کریم آکری صلاۃ والسلام دی ذات بیٹھے فرشاں تے ہومن گلنا عرش مولا دیاں کر دینے ہومن عرشاں تے گلنا نبیاں دے سردار جان دے سن پھر گئے کیوں تاکہ میرے غلاماں نو پتہ چل جائے بھی مصطفیٰ دی آمد تے خوشی کرنا بدعت حرام کفر نہیں این صحابہ دی سنت ہے. توجہ ہے نبیاں دے سردار مصطفیٰ کریم آکری صلاۃ والسلام حضرت ابو دردہ کنڈی کھڑکئی حضرت عامر انصاری اپنے رشتہ دارانو بلا کے جس طرح بھائی محمد ارشد صاحب نے اپنے رشتہ دارانو بلا کے عزیز و اقارب یار بیلی سنگی دوست سادات چٹھا صاحب سارے نو بلا کے پیر صاحب نو بلایا کس واسطے کہ امام الانبیاء دا میلاد ہے. حضرت عامر انصاری بھی اپنے گھر اپنے رشتہ دارانو عزیز و اقارب بیلی سنگی یار دوست بلا کے تے واز کر رہے نے فرما رہے نے اے او دن نے کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا کیتا
اے مصطفیٰ دے میلاد دا دن نے آمنہ دلال نبیاں دے سردار مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے جدو عامر انصاری دی تقریر سنی واز سنیا خطاب سنیا فرمایا اے عامر انصاری تینوں خوش خبری ہو گئے اچھا جے میں ٹل لاندہ اتھے سبحان اللہ بھی بڑھ سی نعرہ بھی بڑھ سی سارا کچھ مٹھی کردہ پیا اس وجہ تو رانا صاحب میں کرا گیا انشاءاللہ وقت آن دے کی ہو گئے خیر صلی اللہ میں انشاءاللہ ایستا رانا صاحب نے یہ آنکھیں بھی کاری صاحب گلہ نہیں بٹھانا میں خیر صلی اللہ ہے نہیں بٹھا مانگے تیرا رانجہ راضی کران گیا آنکھوں نا سبحان اللہ حضرت عامر انصاری نبیاں دے سردار نے فرمایا تینوں خوش خبری ہوئے تے میں بھی آکھداں اے کٹیا محلے آلو تھوانو بھی خوش خبری ہوئے نبیاں دے سردار نے فرمایا اے عامر انصاری تو میرا میلاد بیان پیا کر دیں اللہ نے تیری واسطے رحمت دے دروازے سارے کھول دیتے نا تے تھوڑے بھی سارے واسطے رحمت دے دروازے نبیاں دے سردار نے فرمایا اللہ نے ڈیوٹی لئیے فرشتے دیئے اے میرے فرشتے ہو سارے کم چھوڑ دیو اے جڑا عامر انصاری تے اندے یار بیلی سنگی دوست رشتہ دار عزیز و اقارب میرے محبوب دی آمد دی خوشی پہ کر دینے انہا واسطے بخشش دی دعا کر دے رہا آمنہ دلال نے تیسری خوشخبری دیتی فرمایا اے عامر انصاری جڑا تیری طرح میری آمد تے خوشی کرے گا جڑا بھی تیری طرح میری آمد تے خوشی کرے گا میلاد کرے گا او بھی تیری طرح نجات پا جائے گا الحمدللہ سی نجات علیہ کیونکہ نبیاں دے سردار دا فرمان سچا اور سچا ہے لو آیا کریمہ جڑی تلاوت کی تھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا آکھو سبحان اللہ کچھ چیزاں ایسی ہوندے ہیں جنہاں نو انسان ویکھ کے سوچی پائے جاندے کہ اللہ نے انہاں نو بیکار بنایا ہے اسی بھی کوئی چیز ایسا ہوندے ہیں جنہاں نو ویکھ کے آکھ دے بیکار ہے حقیقت دے اندر اللہ نے جو چیز بھی تخلیق کی تھی ہے اندے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے رب نے سانو کس واسطے پیدا کیتا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا میں جن تے انسان بڑھائے ہی اس تو نے کہ میری عبادت کریں ساڑی تخلیق دا مقصد کی ہے اللہ دی اچھا اسی اللہ دی عبادت چھوڑ دیتی ہے تھے اپنے دنیا اچھ مست ہو گیا دنیا کمان اچھ مست ہو گیا یاد رکھنا امام الانبیاء دے غلاموں عبادت دیاں دو قسمان ہیں کتنیاں مسئلہ سمجھنا بھی ہے خالی چسکا نہیں لینا بلکہ مسئلہ سمجھنا بھی ہے تے اے سمجھ یہ رکھنی ہے یار جڑی تقریر سنی ہے ان دا مقصد ہے کی ساڑا آن دا مقصد کیے ساڑا بان دا مقصد کیے لنگر پکار دا مقصد کیے صرف شعر و شعری نہیں صرف سر دا نا نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ پیغام امت مصطفیٰ نو دیتا جائے کہ ساڑا دنیا دے آن دا مقصد کیے عبادت دیاں دو قسمیں نے ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد کلمہ نماز روزہ حج زکاة اس نواقت نے حقوق اللہ ماں باپ دا حق رشتہ دارہ دا حق عزیز و اقارب دا حق پیر دا حق استاد دا حق امام دا حق اگر اے حق اللہ اور اس تے رسول دے حکم دے مطابق ادا کیتے جامن تے اے بھی ایک این عبادت ہے نہ تو انسان کو اللہ دی عبادت کما حق ہو ادا ہو سکتی ہے تنا مخلوق خدا دا جتنے بھی حقوق نے وہ پورے ہو سکتے ہیں خدا نہ کرے آج اگر ساڑا باپ ناراض ہو جاوے انہوں ناراض کر لئیے تے اللہ دے گھارے ٹر جائیے مسجد ٹر جائیے
سجدے چ سر رکھ کے توبہ بھی کر دے رہی ہے تے دعا بھی منگ دے مالک کا معافی دے دے میرا ابا ناراض ہو گئے رب دی طرف آواز ہوندی ہے کہ اے میرے بندے جتنی دیر تک تیرے باپ راضی نہیں ہونا اتنی دیر تک میں خدا بھی راضی نہیں ہونا اگر بھائی ناراض ہو گئے تے بھائی نو راضی کرن واسطے بھائی دے دروازے تے جانا پوے گا اگر پیر ناراض ہو گئے تے پیر نو راضی کرن واسطے پیر دے اگر بہن ناراض ہو گئی ہے تے بہن نو راضی کرن واسطے اچھا ہن وقت ایسا ہے کہ بندے آکھدے نے جڑا سانو فون نہیں کردا سی نہیں کرانگے عید دا دن آندے جیو فلاں بندے نے گوشت نہیں بھیجا سی بھی نہیں بھیجاں گے بابے بلے شاہ فرماؤں نے حرام بھی کیتی جاندے لو بھی پیتی جاندے کھوکے مال یتیمان دا بیج مسیتی جاندے پھٹ دلان دے سینہ نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے نفس تے چھری پھیر دا نہیں دمبے کیتی جاندے فرض بھلائی بیٹھے نفلہ نیتی جاندے بلے شانو تے دس ایک ہی کیتی جاندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بھائی اگر باپ ناراض ہوئے تے باپ دے دروازے تے ٹر جاویے معافی مل جائے گی میرے ال توجہ اگر بھائی ناراض ہے تے بھائی دے دروازے تے ٹر جاویے معافی مل جائے گی اگر پیر ناراض ہے تے پیر دے دروازے تے ٹر جائیے معافی اگر خالق ناراض ہو جائے تے پھر کس دروازے تے جانا چاہیے توجہ ہے اگر اللہ ناراض ہو جائے تے کس دروازے کیونکہ او لا مکان ہے اندہ مکان ہے ہی کھلا وہ ہر چیز تو مبرہ اور پاکے اگر مالک ناراض ہو جائے تے کس دروازے تے چاہیے تے اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی تھی آنکھنا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء دے غلام و اعلیٰ حضرت فرمانے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا آج لوگ گلاں کر دینے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو بیٹے اللہ سے مانگو بیٹیاں اللہ سے مانگو عزت اللہ سے مانگو شہرت اللہ سے مانگو میں کہا کرتا ہوں ارے جھلے بیٹے بھی اللہ دیتا ہے بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے عزت بھی اللہ دیتا ہے شہرت بھی اللہ دیتا ہے ذرا اے بتا اگر رب ناراض ہو جائے پھر کہاں جانا چاہیے رب کا قرآن اٹھاؤ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے جدو اپنی جان تے ظلم کر لاوے جدو اپنی جان تے زیادتی کر لاوے جدو گناہ کر لاوے مالک کو مولا کریے کی فرمایا پھر میرے یار دے دروازے تے آ جائی میرے محبوب تے بوئے تے آ جائی مالک کو مولا گناہ کر کے تیرے یار دے دروازے تے آ جائیے تیرے محبوب دے بوئے تے آ جائیے ہووے گا کی فرمایا اے میرے بندے میں تیرے گناہال نہیں بیکھا گا بلکہ اپنے یار دی یاری بیکھا گا پھر کیوں نیا کیے صدا وصدا روے تیرا دوارا
بابا سے بلند پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جڑے نوجوان نے ہاتھ کھڑا کر لاوے جڑے نوجوان بزرگان معافی سادات معافی علماء معافی جڑے نوجوان نے جنہ دے بازوائے عشق مصطفیٰ دی طاقت جھنڈے بڑھا کے آنکھو تاکہ قیامت والے دن اے بازو گواہی دے من مالک و مولا تیرے حبیب دے ترانے آخداریے تیرے محبوب دیا ناتہ پڑھداریے تیرے محبوب دے قصیدے پڑھداریے اے ہی آخداریے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ او نا امام الانبیاء دے غلام نبیان دے سردار دی بارگاہ آمنہ دلال دے دربارچ میرے نبی دا صحابی ہے آکے عرض کردہ بے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بدعا دے چہرے والے آ واللہل دیاں ظلفہ والے آ علم نشرہ دے سینے والے آ تاہا دے تاج والے آ لا اقسم دی چار والے آ لا مرک دی جان والے آ سوڑے آ میں اپنے آپ تے گناہ کر بیٹھا غلطی کر بیٹھا خطا کر بیٹھا نبیان دے سردار نے فرمایا کیڑی غلطی کی تھی کیڑی خطا کی تھی کیڑا گناہ کی تھی عرض کردہ بے یا رسول اللہ روزہ رکھیا سی توڑ بیٹھا نبیان دے سردار نے فرمایا پھر جا ایک غلام آزاد کر تیرا کفارہ ادا ہو جاوے گا عرض کردہ بے یا رسول اللہ میرے کل غلام دی طاقت نہیں میرے نبی نے فرمایا پھر جا 60 مسکینہ نو کھانا کھلا تیرا کفارہ ادا ہو جاوے گا عرض کر دے یا رسول اللہ صوبہ دی ہوندی ہے شام دی نہیں شام دی ہوندی ہے صوبہ دا نہیں نبیان دے سردار نے فرمایا پھر جا 2 مہینے دے روزے رکھ تیرا کفارہ ادا ہو جاوے گا عرض کر دے یا رسول اللہ ایک مکمل نہیں ہویا 2 مہینے دے کی میں رکھاں گا نبیان دے سردار نے اے نہیں فرمایا او خرج نکل جا بلکہ آمنہ دلال نے فرمایا اجلس اے میرے غلام بہ جا تھوڑی دیر گزریے کھجوران دی ٹوکری آئیے نبیان دے سردار نے فرمایا سائل کی تھے وے آج دے پیرا کھوڑنے جیڑی شائع اندر حجرے جیڑی شائع اندر امام الانبیاء دے غلام ہو میرے نبی دا طریقہ کار سی جیڑا بھی غلام توفہ لے کے آؤندہ سی ہدیہ لے کے آؤندہ سی نبیان دے سردار اپنے غلام تقسیم کر دے سن آمنہ دلال نبیان دے سردار نے کھجوران دی ٹوکری قبول فرما کے فرمایا سائل کی تھیوے سوال کرن والا یا رسول اللہ میں حاضرہ لبیک سونیا میں حاضرہ نبیان دے سردار نے فرمایا کھجوران دی ٹوکری لے جا مدینہ دے غریبان تے مسکینہ تقسیم کر دے تیرا کفارہ ادا ہو جاوے گا امام الانبیاء دے غلام نبیان دے سردار دا صحابی امام الانبیاء دا غلام کھجوران دی ٹوکری اٹھا کے سار تیرا کے عرض کر داوے یا رسول اللہ میرے تو ود کے غریب تے مسکین کوئی نہیں نبیان دے سردار نے فرمایا جا تو بھی کھا نالے بچیاں نو کھل کھلا تیرا کفارہ ادا ہو جاوے گا صحابی رسول نالے کھجورہ کھاندہ ہوئے گا نالے پردہ ہوئے گا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا رسول اللہ ایک کو کم آواز زیادہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ بابا سے بلند پڑھیے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ آؤ
اونا امام الانبیاء دے غلام جڑا نبیاں دے سردار دی نعت پڑھدا وے مصطفیٰ دا قصیدہ پڑھدا وے امام الانبیاء نبی پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان دی گل کردا وے اکھاں ہوندیاں ہوندیاں نے چہرہ محمد دی ذات دا ہوندے اونا امام الانبیاء دے غلام دلو رام ہندو سی ہندو دلو رام سی حالانکہ ہے ہندو میرے نبی دا امتی نہیں غلام نہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والا نہیں ہے ہندو پر نبیان دے سردار دی تعریف کردہ سی امام الانبیاء دی نعت پڑھدا سی قصیدہ پڑھدا سی امام الانبیاء دے غلام جدو زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر آیا عالمنا دلال نبیان دے سردار مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نو فرمایا آ جاؤ میرے صحابہ دلو رام کل چلیے نبیان دا سردار آمنا دلال دے صحابہ نال نے مصطفیٰ کریمہ کری صلاۃ والسلام دلو رام کو لینے آمنا دلال نے فرمایا اے دلو رام جدو تو فوت ہو جاویں گا تیرے عزیز و اقارب تیرے گھر والے اپنی رسم دے مطابق تینو اگ دے اندر جلاویں گے لہذا میں محمد تینو حکم کردہ میرا کلمہ پڑھ لے میری غلامی اختیار کر لے دنیا دی اگ تو بھی بچ جاویں گا دوزخ دی اگ تو بھی بچ جاویں گا امام الانبیاء دے غلام جدو نبیاں دے سردار نے فرمایا دلو رام کہن لگا سوہنیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بڑھاؤ نبیاں دے سردار نے کلمہ پڑھایا اپنا غلام بڑھایا جدو کلمہ پڑھایا جان نکل گئی روح پرواز کر گئی اسرائیل نے جان کڑ لئی انہاں اپنے طریقے دنال امام الانبیاء دے غلام کفن دیتا کفن دے کے لکڑا جمع کر کے آگ لئیے لاش رکھ کے آگ لئیے امام الانبیاء دے غلام لکڑا جل جاندے نے پر دلو رام دی لاش نو کچھ بھی نہیں ہوندا بار بار جلان دے نے پر دلو رام دی لاش نو کچھ نہیں ہوندا جدو بار بار کر دے نے لکڑا نو آگ لگ جان دیئے پر امام الانبیاء دے غلام دلو رام دی لاش نو کچھ بھی نہیں ہوندا حتیٰ کہ دلو رام دی لاشی چو آواز آئیے او ہندو او سڑ لاو یاد کر لاو جڑا محمد دا غلام بڑھ جائے جڑا مصطفیٰ دا امتی بڑھ جائے جڑا امام الانبیاء دے قصیدہ پڑھدا ہوئے جڑا امام الانبیاء دی اناتا پڑھدا ہوئے اللہ دے حبیب نالے زیارت بھی کران دے نے نالے کلمہ بھی پڑھان دے نے نالے دنیا اور دوزخ دی آگ تو بھی بچان دے نے ایتے دنیا دی آگے دلو رام دلا سنو دوزخ دی بھی آگ نہیں جلائے گی پھر کیوں نہ یا کیے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسے کی نہ کیتا یار نے یار واسطے منگو دعا میرے لئی دیدار واسطے اے دل بڑایا یاد لئی تعریف لئی زبان اے دل بڑایا یاد لئی تعریف لئی زبان اکھیاں بڑایا سونے دے دیدار واسطے یاد رکھنا جس نو عزت مقام مرتبہ ملا میرے نبی دے صدقے امام الانبیاء دے صدقے جناب حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیز نو فرمایا بیٹا شیز جے کر عزت چاندے عظمت چاندے شان چاندے امام الانبیاء دی شان بیان کرنا مصطفیٰ دے قصیدے پڑھنا امام الانبیاء دے نال پیار کرنا جناب شیز نے اپنے بیٹے انوش نو فرمایا انوش نے کنان نو فرمایا کنان نے مہلائیل
نو فرمایا مہلائیل نے یرود نو فرمایا یرود نے اخنو نو فرمایا اخنو نے متوسع نو فرمایا متوسع نے لمک نو فرمایا لمک نے نوح نو فرمایا نوح نے سام نو فرمایا سام نے ارفلاشاد نو فرمایا ارفلاشاد نے شیخ نو فرمایا شیخ نے عبر نو فرمایا عبر نے فلج نو فرمایا فلج نے ریو نو فرمایا ریو نے سروج نو فرمایا سروج نے نہور نو فرمایا نہور نے تارق نو فرمایا تارق نے ابراہیم نو فرمایا ابراہیم نے اسماعیل نو فرمایا اسماعیل نے کدار نو فرمایا کدار نے حمل نو فرمایا حمل نے ثابت نو فرمایا ثابت نے سلیمان نو فرمایا سلیمان نے یتا نو فرمایا یتا نے یسا نو فرمایا یسا نے عود نو فرمایا عود نے او نو فرمایا او نے عدنان نو فرمایا عدنان نے مود نو فرمایا مود نے نزار نو فرمایا نزار نے مزر نو فرمایا مزر نے الیاس نو فرمایا الیاس نے مدرکہ نو فرمایا مدرکہ نے خزیمہ نو فرمایا خزیمہ نے فار نو فرمایا فار نے غالب نو فرمایا غالب نے لوئی نو فرمایا لوئی نے کعب نو فرمایا کعب نے مرہ نو فرمایا مرہ نے کلاب نو فرمایا کلاب نے قصی نو فرمایا قصی نے عبد مناف نو فرمایا عبد مناف نے حاشم نو فرمایا حاشم نے عبد المطلب نو فرمایا عبد المطلب نے عبداللہ نو فرمایا عبداللہ نے آمنہ نو فرمایا آمنہ نے حلیمہ نو فرمایا حلیمہ نے شیمہ نو فرمایا شیمہ نے ابو بکر نو فرمایا ابو بکر نے عمر نو فرمایا عمر نے عثمان نو فرمایا عثمان نے علی نو فرمایا علی نے حسن نو فرمایا حسن نے حسین نو فرمایا حسین نے زین العابدین نو فرمایا زین العابدین نے امام باقر نو فرمایا امام باقر نے امام جعفر نو فرمایا امام جعفر نے موسیٰ کاظم نو فرمایا موسیٰ کاظم نے علی رضا نو فرمایا علی رضا نے امام تقی نو فرمایا امام تقی نے امام نقی نو فرمایا امام نقی نے حسن عسکری نو فرمایا حسن عسکری نے داتا حجبیری نو فرمایا داتا حجبیری نے خواجہ اجمیری نو فرمایا خواجہ اجمیری نے امام ربانی نو فرمایا امام ربانی نے احمد رضا نو فرمایا احمد رضا نے ساری کائنات دے مسلمانہ نو فرمایا جے کر عزت چاندے ہو عظمت چاندے ہو شان چاندے ہو شوکت چاندے ہو دوزخ تو آزادی چاندے ہو پل صراط تو سلامتی نال گزرنا چاندے ہو حوض کوثر چاندے ہو جنت جانا چاندے ہو فرمایا نبیان دے سردار نال پیار کرنا تو آڈا کم ہے تو ہمیں کوثر بھی ملے گا پل صراط تو سلامتی نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی پھر کیوں نہ آکھیے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے پھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے میں اپنے مقادر پہ قربان جاؤں
مجھے یار کا ستامنا ملا میرے نبی دا صحابی احد دے میدان دے اندر جدو اکھ تے تیر لگا نبیاں دے سردار دی بارگاہ وچ اکھ دا ڈیلا لے کے گیا عرض کردہ بے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اکھ تے تیر لگے اکھ چاہی دیئے نبیاں دے سردار نے اے نہیں فرمایا غیر اللہ تو منگڑا شرک بدعت حرام بلکہ نبیاں دے سردار نے فرمایا اے قتادہ اکھ لینی ہے یا جنت لینی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ میرے پاک نبی نے فرمایا اے قتادہ اکھ لینی یا جنت لینی پتہ چلیا ہو یار بڑائی اللہ نے بڑائی ہے جنت خدا نے بڑائی ہے جنت پر قبضہ مصطفیٰ نو دیتا ہویا ہے میرے نبی دا قبضہ ہے آمنہ دلال نے فرمایا اکھ لینی یا جنت لینی سونے یا رسول اللہ اکھ میں منگیے میرے منگل نل دے دو جنت اپنی رحمت دے صدقے دے حضرت قتادہ فرمان رہے پاک نبی میری آنکھ تے اپنا لعاب لایا کی لایا اپنا لعاب لایا آنکھ دا ڈیلا رکھیا فرمان رہے رب کعبہ دی قسم میں محمد لعاب دا صدقہ پہلے نالو نظر تیز ہو گئی سے فرمایا اے قتادہ اور یاد رکھنا امام الانبیاء دے غلامو میرے پاک نبی دا دربار ہوئے جڑا ایک باری مانگ لیں دے قیامت تک دوبارہ منگڑ دی لوڑ حاتم تائی توجہ میرے حل حاتم تائی بڑا سخی سی ایسی کافر یاد رکھنا بد عقیدہ ہوئے مشرک ہوئے ہندو ہوئے عیسائی ہوئے سکھ ہوئے جتنیاں دلے نیکیاں کر لاوے اندہ اجر انہوں نہیں لبنا اجر لبے گا تاں جے کر ایمان دی رتی ہوئے جے ایمان نہیں تے نمازہ کی سے کام ہو جے عقیدہ درست نہیں تے زکاتہ کی سے کام ہو جے عقیدہ درست نہیں تے حج کی سے کام ہو جے عقیدہ درست نہیں تلاوتہ کی سے کام ہو جے عقیدہ درست نہیں سخاوتہ کی سے کام ہو اے ساریاں عبادتاں ریاضتاں تاں رب قبول کرے گا جے کر ایمان دی رتی ہوئی جے عقیدہ درست ہویا حاتم تئی بہت بڑا سخی سی مدینہ پاک دی گلی ہے مولانا صاحب مدینہ پاک دی گلی ہے حاتم تئی دا پوتا آکڑ کے ٹردہ جاوے بڑا امیر بندہ ہوئے تے اندہ پوتا ہوئے پتر مار نہیں تے پوتا ہوئے خود مارنی اگرچہ مسجد چاہ جاوے تے پتہ نہیں کی کر چھڑ دے امیر شاءاللہ اللہ کر ہدایت آ جائے تے سید زادہ نظران تھلے نے اکھائیں چوہاں سنے تے لبان دے محمد دی ذات تے درود ہے جدو نظر پئی حاتم تئی دے پوتے دی مصطفیٰ دے نواسے تھے آکھیا ہو تو میں نو جاندہ نے میں کون ہاں سید زادے آکھیا میں نو نہیں پتا اپنا تعارف کرا چھڑ توجہ میرے حال فرمایا تعارف کرا اس آکھیا میرا دادا جڑے نا اندہ نام ہے حاتم تئی اندے دربار دینے 10 دروازے کتنے سائل 10 دروازے چو منگے تے میرا دادا عطا کر دے ایک کی چو منگے دوجے چو منگے تیجے چو چوتھے چو پنجوے چو 10 چو منگے میرا دادا عطا کر دے میں بہت بڑے سخیدہ پوتا محمد نواسے نے بول کے آکھیا اپنا تعارف کرا لئی اس نے کہا جی میں تعارف فرمایا آ سن میرا تعارف کی ہے
فرمایا جے تیرے دادے دے دربار چو 10 دروازے چو سائل منگے پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوندی کیونکہ 10 چو مانگ لیندہ ہے پھر بھی ضرورت نہیں جے ضرورت پوری ہوندی 10 چو کیوں مانگ دا سن میرے نانے دا دروازہ ایک کوئی ہے میرے نبی دا جڑا دروازہ نا میرے نانے جان دا دربار دا جڑا دروازہ صرف ایک کوئی ہے 10 نہیں جڑا ایک باری مانگ لاوے قیامت تک دوبارہ منگر دی لوڑ ہی نہیں پہنگی پھر کیوں نہ کیے جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بھلا باغ جنت کو رب کعبہ دی قسم ذرا زبان ہلا کے سینے دے ٹلا کے پڑھ جدو مر کے قبر جامے گا اندھیری قبر ہوے گی نہ کو بوا ہوے گا نہ کو باری ہوے گی نہ اتھے باب ہوے گا نہ ماں ہوے گی نہ رشتہ دار ہومن گے اتھے جنو بھی پکارا گے کسے بھی پکارتے لبیک نہیں آکھنا کسے بھی پکارتے حاضر نہیں ہونا پر رب کعبہ دی قسم ہے جے کر قبرچ مدینے دے تاجدار نو بلایا مصطفیٰ نو پکاریا آمنہ دلال پکار بھی سنن گے نالے مدد بھی کرن نالے مدد بھی کرن گے پھر کیوں نہ کیے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے اونا امام الانبیاء دے غلام ہو جدو اندھیری قبر جاواں گے منکر نکیرہ کے اٹھا کے سوال کرن گے مر رب کا دس تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کی ہے ما قلت تقولو فی حقی حاضر رجل جڑا محمد دا نوکر ہویا جڑا مصطفیٰ دا دیوانہ ہویا جڑا امام الانبیاء دا مستانہ ہویا رب کعبہ دی قسم قبرچ بول کے آکھے گا ربی اللہ میرا رب اللہ وے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تیسرے سوال دے جواب محمد دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تے دنیا اتے رہ کے ضلع حافظ آباد پنڈ سوئیاں والا بھائی محمد ارشد گارج اے ہی آکدہ رہ گیا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے میرے نبی دا غلام میرے نبی دا امتی جناب حضرت انس بن مالک بیان کر دینے فرماؤں دینے میں نبیان دے سردار دی بارگاہ حاضر ہویا عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بدعا دے چہرے والیا واللیل دیاں ظلفہ والیا سوہنیا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا سورج سوانے زیتے ہوئے گا زمین تامے دی ہوئے گی یا رسول اللہ باپ چھوڑ جاوے گا ماں چھوڑ جاوے گی بین چھوڑ جاوے گیا بھائی چھوڑ جاوے گے رشتہ دار تے عزیز و اقارب چھوڑ جاوے گے برکہ امام الانبیاء دے غلام ہو شور کوٹ دا شہزادہ عارفان دا سلطان سخی سلطان العارفین سلطان بہوا فرماندنے یاران دی گل چھیڑ نہ یارا آج دے یار لٹے رے ہو چنگے بیلے او یارو پچھے ٹر دے
تے ماڑے وقت اگے رے ہر ویلے اڈنا اے تیاری رکھ دے جی میں پنچھی وانگ بنے رے ہو جانی یار باہو سرکار فرماؤں نے جانی یار نیلب دے باہو اتنانی یار بتیرے ہو میرے نبی دا غلام عرض کر دے یا رسول اللہ قیامت والے دن کتھے تلاش کریے فرمایا پل سرات تے عرض کیتی یا رسول اللہ اگر اتھے نہ پاویے فرمایا حوض کوثر تے عرض کیتی یا رسول اللہ اگر حوض کوثر تے نہ پائیے فرمایا جتھے میزان عمل ہوئے گا توجہ کرنا امام الانبیاء دے غلام ہو قیامت والے دن جدو سارے چھوڑ جاون گے محمد کریم سینے نہ لاون گے توجہ ہے تھاکتے نہیں گے آکتے نہیں گے دو گلنا ملا دیا اس بعد چھٹی نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ بدوہا امام الانبیاء دے غلام نبیاں دے سردار دا نور مبارک جناب آدم تو چلیا سیدہ آمنہ دے شکا میں چایا سارے جتنے بھی ایسن سارے نو رنگ لاندہ آیا سیدہ آمنہ فرماؤندیا نے جدو میں مکے دے بازار جانا کرنا جس پتھر تے پیر رکھنا پتھر موم ہو جانا جس درخت دے کولو گزرنا درخت بھی بول کے آکھنا آمنا تینو مبارک ہوئے نبیاں دے سردار دی ماں بڑھن والی سیدہ آمنہ فرماؤں دیا نے حتیٰ کہ مصطفیٰ دی ولادت ہوئی حضرت عبدالمطلب بیان کر دنے مصطفیٰ دے دادا جان بیان کر دنے فرماؤں دنے میں کعبے دا طواف پیا کرداں میں طواف کعبہ پیا کرداں دوران طواف کعبہ جیڑا وے میرے گھر وال جھکیا ایک واری جھکیا دوجی واری جھکیا تیسری واری جھکیا میں طواف چھوڑ کے کعبے وال ویکھنا شروع کر دیتا نالے تعجب کرداں نالے پریشانا یار ساری دنیا کعبے وال جھک دیئے کعبہ کیندے وال پیا جھک دے پڑھ دے چو آواز آئیے اے عبداللہ پریشان اے عبدالمطلب پریشان نہ ہو ساری دنیا دا کعبہ میں میرا کعبہ تیرے گھر عبداللہ دے گھر آ گیا ہے ساری دنیا دا کعبہ میں میرا کعبہ تیرے گھر آ گیا حضرت سیدہ آمنہ دے گھر تو امام الانبیاء دے غلام حضرت عبدالمطلب بیان کر دینے فرمان دینے کعبہ جڑے وجد پیا کر دے فاتح زلزلہا کعبہ جڑے وجد پیا کر دے کس تو وجد پیا کر دے اس تو پیا وجد کر دے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
مشرق دے جانور مغرب دے جانورانو مغرب دے جانور مشرق دے جانورانو شمال دے جانور جنوب دے جانورانو جنوب دے جانور شمال دے جانورانو تری دے جانور خشکی دے جانورانو خشکی دے جانور تری دے جانورانو مبارک پہ بات پیش کر دے پینے ایک ہی آگ دے پینے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے لوگ آکھ دینے سنی اپنے گھرانوں کیوں سجاندے نے جھنڈے کیوں لگاندے نے نوجوان کوئی سائیکل دے جھنڈا لاندے وے کوئی موٹر سائیکل دے جھنڈا لگاندا وے کوئی گاڑی دے جھنڈا لگاندا وے کوئی اپنے کمرے دے جھنڈا لگاندا وے کوئی بیٹھک دے جھنڈا لگاندا وے کوئی مسجد دے جھنڈا لگاندا وے پوچھئے یار ہویا کیے ہر نوجوان سنی بچہ بزرگ استاد مولوی سادات بول کے آکھ دینے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے آؤ نا امام الانبیاء دے غلامو سیدہ حلیمہ آئینے حضرت عبدالمطلب کعبے دے کول کھلوتے نے حضرت حلیمہ آکے آکھ دیا نے آئے عبدالمطلب میں سنیے تھوڑے آل پوتا ہوئے ہے چل کے میں نو بھی کھاؤ نالے خدمت دا موقع دیو آج لوگ گلنا کر دینے ویکھو نبیان دے سردار نو دائیاں یتیم چھوڑ کے یتیم سمجھ کے چھوڑ گیا سر میں کہ جلیا نانا جنہوں نبیان دے سردار دی نظر مبارک انتخاب کرے جس دا امام الانبیاء دے غلامو اوہی دیا کے خدمت کر دیئے کیونکہ آمنہ دلال دی نظر نے سیدہ حلیمہ نو منتخب کیتا سی حضرت عبدالمطلب بیان کر دینے فرماؤں دینے میں نال لے کے سیدہ حلیمہ نو نال لے کے جدو گیا سیدہ آمنہ جڑیاں نے امام الانبیاء نو اٹھایا ہویا ہے مصطفیٰ نو اٹھایا ہویا ہے چادر جڑی ہے سفید ہے چہرے مبارک دے سیدہ حلیمہ فرماؤں دیا نے جدو میں اب آمنہ دلال دے کول گیا سیدہ آمنہ کول گیا فرماؤں دیا نے میں جا کے سوال کر دیا اے آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ ذرا اپنے لال دا چہرہ بھی کھا مکھڑا بھی کھا سیدہ آمنہ امام الانبیاء دے غلامو او تو مصطفیٰ دے چہرے تو کپڑا اٹھایا مصطفیٰ دے چہرے تو جدو نقاب اٹھایا سیدہ حلیمہ فرماؤں دیا نے میں آکھا جانتے دے سکدیاں پر محمد نو چھوڑ کے نہیں جاواں گی امام الانبیاء دے غلامو نبیاں دے سردار آمنہ دلال نے جدو اکھ کھولیے مصطفیٰ نے اکھ کھولیے سیدہ حلیمہ آکھ دیا نے اے سیدہ آمنہ بینو دیونا اپڑا لال سیدہ حلیمہ میرے نبی نو اٹھایا جدو اپنے ہتھاں تے اٹھایا اٹھا کے پڑیا ہوئے گا تو ہے میرا چین تے قرار سونیا تو ہے میرا چین تے قرار سونیا ہاں ہاں تو ہے میرا چین تے قرار سونیا تو ہے میرا چین تے قرار سونیا تو ہے میرا چین تے قرار سونیا تیرے نال بسدی بہار سونیا تو ہے میرا چین تے قرار سونیا آخری شعر مل کے پڑھ لو تو ہے میرا چین تے قرار سونیا تو ہے میرا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو ہے میرا چین تے قرار سونیا تیرا اکھ دا اشارہ
تیرا ہی خیال ساڑے دلہ اتے چھا گیا تیرا اکھ دا اشارہ ساڑی بگڑی بنا گیا جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا مل کے آکھیے جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں یہ بیگانے نہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا تیرے نال بستی بہار سونیا تو امام اے نبی صدا پاکا کری صلاة السلام دے غلام ہو اللہ تعالیٰ سانو امام الانبیاء نال سچی پکی محبت عطا فرمائے آمین صحابہ نال اور اہل بیت نال وفاداری کرن دی توفیق عطا فرمائے اگر دوران تقریر لفظی تلفظی سمجھانے کو غلطی خطا کتئی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی آمد دا صدقہ معافی عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین